अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बोल के लब आज़ाद है तेरे के साथ मैं हूँ माहिन सैयद। नाजरीन, ये प्रोग्राम आपका अपना है, आप इसमें कॉल करके शरीक हो सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 04237068 आपकी आसानी के लिए ये नंबर मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, 04237068 नाजरीन, आज का मौज़ूए गुफ्तगू है सियासी दंगल का पहला राउंड शुरू। नाजरीन, शरीके गुफ्तगू हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नासिर शिराजी साहब। जी शाही साहब, मुस्लिम लीग नून ने बिलाखिर ये फैसला कर लिया है कि पीपल्स पार्टी को पंजाब हुकूमत से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मियां नवाज शरीफ का जो फैसला, जो मुशावरत पिछले कई दिनों से जारी रखे हुए थे, उसका एक अंजाम तो आज हुआ जब ये खबरें आई कि उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मज़ीद सियासी सफ़र जो है वो उसको जारी नहीं रखा जाएगा। उससे पहले मुख्तलिफ डेडलाइंस की बातें हो रही थीं। एक रोज़ पहले जब वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी लाहौर तशरीफ़ लाए तो इस बात का ख्याल था कि मियां नवाज शरीफ के साथ उनकी एक खुफिया मुलाकात या एलानिया मुलाकात हो सकती है। एलानिया मुलाकात तो बहरहाल ना हुई, लेकिन खुफिया मुलाकात हुई या नहीं हुई इसके बारे में अभी तक कोई इत्तला सामने नहीं आई। ख्याल ये किया जा रहा था कि आसिफ अली जरदारी साहब के इमा पे वो खुफिया मुलाकात कर सकते हैं, जिसमें वही पुरानी पॉलिसी कि जनाब आप बड़े भाई हैं और वो छोटे भाई हैं और दोनों भाइयों को साथ मिलना चाहिए और इसी में आवाम की बेहतरी है, ये होगा उस खुफिया मुलाकात में या एलानिया मुलाकात। और दूसरा ख्याल ये भी किया जा रहा था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को एक मरतबा फिर डराया जाएगा कि जनाब आपकी इस अमल से जमहूरियत पटड़ी से उतर जाएगी और ये जो फ़ायदा है किसी और कुव्वत का होगा। जब कोई और कुव्वत कह के उनको डराया जाता है तो उसका मतलब फ़ौज होती है कि जनाब फ़ौज आ जाएगी तो 10 बरस की जो आपकी जिद्दोजहद है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो खाक में मिल जाएगी। तो जैसा कि नज़र आ रहा है कि जनाब अफ़ाम व तफ़हीम कोलिशन की ये बारी कुल्ली तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, सूबों में दीगर कोलिशन में शामिल जमातें और आइंदा बारी के बारे में जो इंदिया दिया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कि वो मियां नवाज शरीफ की बारी है, कोलिशन में यही चेहरे फिर आपको नजर आएंगे। ये तो सियासतदानों का किया धरा है। अवाम क्या सोच रहे हैं, एब्सोल्युटली मुख्तलिफ। कुदरत ने क्या फैसला कर रखा है कोई नहीं जानता। इंसानों की बनाई हुई बारियां कुदरत के फैसलों के सामने कोई हैसियत और कोई हकीकत नहीं रखती। बहरहाल मुस्तकबिल क्या होगा सियासी जमातों का, जमहूरियत चलती रहेगी या नहीं, या वाकई कोई और कुव्वत आ जाएगी। मैं समझता हूँ कि अभी तक जो कुछ सियासी जमातों का किया धरा है उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको बुनियाद बना के उनको मज़ीद मौका दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब और कहाँ से बात करें? वालेकुम सलाम, से बात कर रहा हूँ जी कहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ जो आज मियां साहब ने ऐलान किया बहुत अच्छा किया आवाम के लिए, और आइंदा मियां साहब को आवाम की खातिर अगर पीपल्स पार्टी को ऐसा इकदाम उठाती है तो इवाम की खातिर मियां साहब को लॉन्ग मार्च का ऐलान भी कर देना चाहिए। क्योंकि इसलिए उसके वजीर कानून ने, सूबा सिंध के वजीर कानून ने कहा था मैं खैबर से कराची से लेकर खैबर तक दफ्तर तोड़ूंगा। हम ऐलान करेंगे, फिर हम भी आवाम रोडों पे आगे ऐलान करेंगे, हम उस वजीर आजम का मुंह तोड़ देंगे। खैबर से लेकर जो कराची से लेकर जो खैबर तक दफ्तर तोड़ेगा हम उसका मुंह तोड़ देंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से। बस मैं इतनी बात करना चाहता हूँ आपसे, मेहरबानी, शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। जी शाही साहब। जी हाँ, दोस्त कॉल कर रहे थे जी, उन्होंने कहा कि जनाब जो हमारे दफ्तर तोड़ेगा हम भी उस पर जवाबी वार करेंगे। जो लफ्ज़ उन्होंने दोहराए वो मैं नहीं दोहराता। हमारे दोस्त का गम गुस्सा अपनी जगह, सियासी कारकुन ऐसे ही सोचते हैं। जब आप किसी को ललकारेंगे तो जवाब में वो भी उसी अंदाज में ललकारेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? राजा खालिद बोल रहा हूँ लाहौर से। जी राजा खालिद साहब कहिए। मैं बात ये कर रहा था कि ये जो मेरे से बात के इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए हैं। ये फॉरवर्ड ब्लॉक तो परवेज इलाही के खिलाफ बना था जब उन्होंने गवर्नर राज के दौरान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की कोशिश की थी। ना कि नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब के फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। तो पीपल्स पार्टी को अपने गिरबान में देखना चाहिए
کہ وہ کیا کر رہے ہیں. میں یہی کہنا چاہتا تھا. جی بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کے لیے. جی شاہد صاحب. یہ ہمارے دوست نے کہا جناب میاں نواز شریف پہ جو الزام تراشیاں ہو رہی ہیں یہی کچھ کاف لیگ اپنے زمانے میں کرتی رہی, یہی کچھ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے زمانے میں کرتی رہی. ہمارے دوست کی بات درست ہے, سیاسی جماعتیں یہ جوڑ توڑ ہر دور میں کرتی ہیں, فارورڈ بلاک بنتے ہیں, جن کو ضرورت ہوتی ہے نمبر آف ووٹس کی, نمبر آف ایم این ایز ایم پی ایز کی, وہ یہ کام کرتے ہیں. کیش بھی ادا کیا جاتا ہے, کائنڈ میں بھی بینیفٹ دیا جاتا ہے. ہمارے سیاسی کلچر میں ایسی کئی کہانیاں ملتی ہیں. بہرحال صحت مند سیاست کی جب ہم بات کرتے ہیں یا صحت مندانہ سیاسی رجحانات کی, وہاں یہ سب کچھ نہ ہو تو بہتر ہے. لیکن ابھی ہم سیاسی طور پہ اتنے بالغ نہیں ہوئے, اور جب میں کہتا ہوں کہ ہم بالغ نہیں ہوئے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ عوام سیاسی طور پہ نابالغ ہے. بنیادی طور پہ جو سیاستدان ہیں وہ ابھی بالغ نہیں ہوئے اور ایسے فیصلے کرتے نظر آتے ہیں, ایسے بیان دیتے نظر آتے ہیں جن سے تعمیر کی طرف شاہراہیں نہیں نکلتی, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ تخریب کو ہوا ملتی ہے. ان کے بیان ہوں, ان کا طرز عمل ہو, ممبران اسمبلی کی خرید و فروخت ہو جس کو ہارس ٹریڈنگ کا نام دیا جاتا ہے. ہر جماعت پہ یہ الزامات ہیں اور ہر جماعت ہمیں کہیں نہ کہیں قصوروار نظر آتی ہے جو آج اقتدار میں موجود ہے. السلام علیکم جی, کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں لاہور سے بول رہا ہوں. یہ جو بھی ہے نا یہ آپس میں سب ڈرامے بازی کرتے ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں. یہ تو سیاست نہیں ہے, یہ انہوں نے ایک میدان بنایا ہو لڑائیوں کا. بس عوام بیوقوف ہے جو ان کے پیچھے جا رہی ہے. شیخ صاحب گالیاں نکالتے ہیں, ادھر سے انون گیٹ سے شروع ہوتے ہیں, کچھ پیپل پارٹی والے شروع ہوتے ہیں. بس انہوں نے ایک لوگ عوام کو بیوقوف بناتے ہیں اور یہ عوام بیوقوف بنی ہوئی ہے. جی بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کے لیے. جی پورے ملک میں جو سوچ ہے سیاستدانوں کے حوالے سے وہ یہی ہے, اور یہ سوچ اس لیے بنی ہے کہ بنیادی طور پہ سیاسی جماعتوں نے کیا دھرا یہی کچھ ہے کہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے نت نئے کام, نت نئے پروجیکٹ سامنے لائے گئے. لیکن سب کا اگر آپ دیکھیں فائدہ کس کو ہوا تو حکمران جماعت کو. وزراء کے بینیفٹ کی بات ہوئی, ان کی تنخواہیں بڑھائی گئی, الاؤنسز میں اضافہ ہوا. بیوروکریٹس کی تنخواہیں جو اس میں 3 سال میں 2 مرتبہ اضافہ کیا. پولیس کی تنخواہیں جو ہے وہ دگنی کر دی گئی. اگر کسی کو ریلیف نہیں مل سکا تو وہ میں سمجھتا ہوں غریب عوام ہیں. یعنی اشیاء صف کو سستا کرنا شاید پرائرٹی نمبر لاسٹ تھی. آج جب یہ کہا جا رہا ہے وزیر اعظم کی جانب سے کہ جناب 10 نکات تھے اور ان میں سے بیشتر پر عمل ہو چکا, بلکہ انہیں اسپیسیفکلی کہا کہ 6 نکات پہ آلموسٹ عمل ہو گیا ہے, بہت کم نکات ایسے ہیں جس پہ عمل ہونا باقی ہے. بعض اوقات کال میں تعطل ہوتا ہے, آپ کی بات ہم تک پہنچتی نہیں. جی آپ کے ساتھ کالر ہیں تو دیکھ لیجئے. جی السلام علیکم, کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی کہیے. ہمارے یہاں پہ گیس کا مسئلہ ہے, ٹی وی پہ روز شو ڈالتے ہیں گیس آ رہی ہے, لیکن ہم اس وقت بھی بیٹھے ہوئے بنا نہیں سکتے, کچھ نہیں بنا سکتے. یہ ہے پیکیجنگ اور کل فیکٹری کے درمیان میں ایل ڈی اے کوارٹر اے بلاک. جی بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کے لیے. آپ بات انتظامی ملادہ فرمائیے. ایک تو چیز ہے نا کہ کوئی چیز اویلیبل ہی نہیں ہے. مثلا بجلی جو ہے جنریشن کم ہو رہی ہے, ڈسٹریبیوشن میں مسائل ہے, لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک چیز موجود ہوتی ہے, اس کے باوجود فنی خرابی کا بہانہ بنا کے یا ریپیئر کا بہانہ بنا کے عوام کو ان سہولتوں سے محروم رکھا جاتا ہے. آج آدھے لاہور میں آدھا دن بجلی نہیں رہی, اور معاملہ جب تھوڑا سا کھنگالا گیا تو پتہ لگا کہ صرف بد انتظامی, کہ سٹاف موجود نہیں ہے, جو ہے وہ حاضریاں لگا کے غائب ہے. السلام علیکم, کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام, کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی کہیے. جی بات کیجئے, آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی. جی ہیلو, ہمیں آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ کہیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. یہ جو ہمارے میزبان سب بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیوں نہیں سوچ رہے جو عوام پیچھے جا رہی ہے ان کا کیوں نہیں یہ سوچتے؟ آپس میں یہ لڑتے رہتے ہیں, ہر چیز میں مہنگائی کر رہے ہیں. کوئی ان کو سوچنا چاہیے کہ غریب آدمی کہاں چلا گیا. ہر ملازموں کی 6,000 5,000 تنخواہ ہے, ادھر کوئی نہیں ادھر سول ہے. پرائیویٹ میں کوئی نہیں جاتا کسی کو پوچھنے کہ یہ 5,000 کیوں ہے, 6,000. یہ ٹیکس خود دیتے نہیں ہے, غریبوں پہ ٹیکس لگا رہے ہیں.
جی بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کے لیے. جی شرائط صاحب. جی عوام کا روز اول سے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ نئے ٹیکسز، بجلی کی قیمتوں میں متعدد مرتبہ اضافہ، اور ہر مہینے باقاعدگی کے ساتھ اگر آپ ایوریج اٹھا کے دیکھیں تو 12 ماہ میں 12 مرتبہ کا رد و بدل ہوا ہے آئل اور آئل کی مصنوعات کے حوالے سے. تو 10 مرتبہ قیمت بڑھائی گئی ہے اور 2 مرتبہ کم کی گئی ہے، اور جب کم کیا گیا ہے تو وہ کمی چند پیسوں میں ہے، اور جب قیمت بڑھائی گئی ہے تو روپوں میں ہے، کبھی 8 روپے، کبھی 10 روپے، کبھی 7 روپے اور کبھی 6 روپے. یعنی نامنل ریلیف، اور اگلے ماہ جب قیمت بڑھا دی جاتی ہے تو وہ ریلیف بھی بنیادی طور پہ عوام کی رگوں سے نچوڑ لیا جاتا ہے، پھر وہ ریلیف نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. تو یہ ہیں وہ معاملات جو پچھلے 3.5 برس سے، یعنی جب سے یہ حکومت آئی ہے، چونکہ ہم ان کی گورننس کو ڈسکس کر رہے ہیں، ان کے اختلافات کو ڈسکس کر رہے ہیں، بنیادی طور پہ طویل عرصہ کولیشن میں شامل تمام جماعتیں اپنے ذاتی حالات ٹھیک کرنے میں مصروف رہیں. حکومت میں شامل لوگوں کے حالات بہت اچھے ہو گئے، اور اس ملک کے بسنے والے جنہوں نے ووٹ دے کے ان کو اقتدار میں لانے کی صحیح کی، ان کے حالات بد سے بدتر ہو گئے، بلکہ اب تو بدترین ہو گئے. تو یہ ہے موجودہ حالات. السلام علیکم. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہیلو السلام علیکم، میں اٹک سے بات کر رہا ہوں. جی وحید. جی وحید صاحب کہیے. جی مسئلہ میں نے رات کو بھی شہری صاحب آپ کو کہا ہے، میں آپ کا پروگرام بہت باقاعدگی سے دیکھتا ہوں اور بہت سی باتیں حاصل ہوتی ہیں ہمیں. تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ صاحب میں کل بھی سوئی گیا تو دفتر گیا، وہاں پہ مجھ سے 500 روپیہ انہوں نے لیا، تو پھر میرا کام بھی انہوں نے نہیں کیا. آج میں پھر گیا ہوں، میرا پھر بھی کام انہوں نے نہیں کیا. تو شہری صاحب یہ جو دودھ کا رکھوالا یہ بلا آپ بٹھایا ہوا ہے ہمارے اوپر امریکہ نے، یہ جو زرداری صاحب ہے، اس نے کیا قانون بنایا ہوا ہے؟ جی بالکل وحید صاحب. وحید صاحب ملک میں یہ جو مداریے سارے مداریے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مداریاں ہیں، یہ مداریاں لگا رہے ہیں. جی بہت بہت شکریہ وحید صاحب ہمیں کال کرنے کے لیے. ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، لیکن ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، لیتے ہیں ایک بریک.